تو 5 فٹ کا نہیں رہ جائے گا، قد اس کا اتنا ہی رہے گا، کوئی بڑائی یہاں کچھ نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے، میری خواہش ہے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ عظیم یہ سلسلہ تا قیامت قائم رہے، پھلتا پھولتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نسلوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپس میں اگر غلط فہمیاں پیدا ہو جائے تو ان کو مسئلہ نہ بنائے، کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرے۔ 2 بھائی ہیں، آپس میں بیٹھ جائیں، بھئی ہم نے تمہارے بارے میں یہ سنا، ہمیں تو ایک بڑا دکھ ہوا کہ تم نے یہ کہا۔ وہ کہے گا بھئی میں نے نہیں کہا، یا وہ کہے گا کہ میں نے اس طرح کہا، لیجیے بات صاحب، اپنا دل بڑا رکھے۔ آپ کے پیر و مرشد حضور قلندر بابا اولیاء ایک سمندر ہے، انہوں نے اپنے ایک شعر میں بھی یہ بات فرمائی ہے، اپنے نانا تاج الدین رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر، یہ آپ ہی کا تو نواسا ہے دریا پی کر جو پیاسا ہے، یہ آپ ہی کا تو نواسا ہے دریا پی کر جو پیاسا ہے، جلووں کے سمندر دے دیجئے اے بادہ حق اے جو بیلی۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اگر ہمارا باپ سمندر ہے تو ہم بھی تو سمندر ہوئے، بھائی آدم کی اولاد آدم ہوتی ہے، تو ہمارا تو ورثہ ہی سمندر ہے بھائی۔ اور سمندر کی خصوصیات آپ نے دیکھی، ندی، نالے، دریا، دنیا بھر کی کثافتیں سب سمندر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور کبھی کسی کثافت کو باہر نکال کر نہیں پھینکتا۔ ایک طرف ہماری تعلیمات یہ ہیں کہ ہم سلسلہ عظیمیہ کے مشن چلانے والے تمام کارکنان، تمام افراد دیوانے ہیں۔ ہمیں یہی نہیں سوچنا کہ مشن چلانے میں ہماری کسی نے بے عزتی کی، ہمیں کسی نے برا کہا، ہم بیمار ہو گئے، ہم تھک گئے، ہم مر گئے۔ مرنا فرق ہے، اگر مشن کے نام پہ مر جائیں اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ مرنا تو فرق ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم اچھے ہیں، اگر ہم اچھے ہوں گے تو کبھی سمندر نہیں بنیں گے۔ جب ہم اچھے ہیں تو ہمارے اوپر ذرا سی چیٹ بھی پڑے گی تو ہم کہیں گے یہ کیا ہوا، لاہور چیٹ پڑ گئی چیٹ۔ لیکن جب ہم سمندر ہوں گے تو دنیا بڑھ گیا۔ آپ یہ دیکھیے جتنے اب یہ گٹر سسٹم ہے، سارا پائپ لانے سے یہ پانی کہاں جاتا ہے، یہ گندگی کہاں جاتی ہے؟ کیوں بھائی کہاں جاتی ہے؟ سمندر نے کبھی انکار کیا؟ تو جب آپ کو سمندر بننا ہے تو دنیا کی جتنی غلاظتیں ہیں، دنیا کی جتنی گالیاں ہیں، دنیا آپ کو کچھ بھی کہے اس کو ہنسی خوشی برداشت کرنا ہے۔ اور اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو سمندر کی جسم سے آپ کا نام کٹ جائے گا، پھر آپ سمندر نہیں رہیں گے، سیمنٹ کی ایک گندی نالی اور گندی نالی کا کیڑا بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کو بہت زیادہ قوی رکھیں اور اس نسبت کی پوری طرح حفاظت کریں، اور ہمیشہ یہی کہتے رہیں کہ آپ ہی کا تو نواسا ہے دریا پی کر جو پیاسا ہے، جلووں کا سمندر دے دیجئے اے باد ہے جو بیٹھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جنت اور فطرت کے بیان میں یہ بات آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ
انسان ہو یا حیوان، اس کی زندگی جبلت اور فطرت دو کیفیات میں رد و بدل ہو رہی ہے. یعنی یہاں جو چیز بھی موجود ہے اس میں جبلت کا بھی دخل ہے اور اس میں فطرت کا بھی دخل ہے. قانون قدرت یہ ہے کہ فطرت میں کسی قسم کی تبدیلی کا اختیار انسان کو حاصل نہیں. البتہ فطری امور میں وہ اپنے اختیارات اس طرح استعمال کرتا ہے کہ ان فطری تقاضوں کو، جن تقاضوں کو وہ کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کر سکتا اور ان تقاضوں کی تکمیل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس میں اپنی مرضی سے معنی پہنا سکتا ہے. لیکن فطری عوامل کو وہ نہ نظر انداز کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل انسان کے دائرہ اختیار میں ہے. اس کے بعد بہت ساری مثالیں آپ نے پڑھی. مثلا مچھلیوں کا سمندر میں رہنا، وہاں ان کے اندر نظر کا تعلق کہ ماورائے بنفشی شعاعیں بھی دیکھ لیتی ہیں، جبکہ انسان ماورائے بنفشی شعاعیں آلے کے ذریعے بھی دیکھنا ابھی تک پوری طرح ممکن نہیں ہوا. اسی طرح سونگنے کی حص ہے، دیکھنے کے بعد سونگنے کی حص ہے، تو اس میں بھی آپ نے سراغ رساں کتوں کی جو صلاحیت ہے اس کے بارے میں پڑھا کہ انسان 5 ملین صلاحیت رکھتا ہے سونگنے کے سلسلے میں، جبکہ کتے 195 ملین زیادہ انسانی حسیات سے سونگنے کی حص زیادہ رکھتے ہیں. یہ بہت بڑا نمایاں فرق ہے، 5 ملین اور 195 ملین. اس سے بھی اگر ہم صرف ایک حص سونگنے کے بارے میں انسان کا اور کتے کا تجزیہ کریں تو کتا انسان سے بہت زیادہ سونگنے کے سلسلے میں حساس بھی ہے اور سونگنے کی صلاحیت بھی زیادہ رکھتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح شہد کی مکھی ماورائی شعاعوں کو عام طور سے دیکھ لیتی ہے، جبکہ انسان ماورائی شعاعوں کو نہیں دیکھتا. اسی طرح شاہین ایک پرندہ سے واقف ہے، انسان کی آنکھ جتنا کسی چیز کو دیکھتی ہے، شاہین اس چیز سے 8 گنا زیادہ کسی چیز کو دیکھ لیتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ انسانی جو بصارت ہے، آنکھ ہے، اس میں بھی انسان کمزور ہے، مچھلی سے بھی کمزور ہے، مکھی سے بھی کمزور ہے. اس کے بعد سونگنے کی صلاحیت آتی ہے، اس میں بھی انسان کتے سے کمزور ہے. اس کے بعد عقل کا تذکرہ آتا ہے، وہ عقل میں بھی بے شمار پرندے ایسے ہیں کہ جب ہم انسان اور پرندوں کا یا چوپاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے اندر عقل و شعور انسان کی نسبت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. جیسے ابھی شتر مرغ کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ وہ کس قدر عجیب طریقہ ہے اس کا بندے وہ بچوں کو غذا کھلانے کا. پھر کچھ انڈے وہ ایسے نکالتا ہے کہ جس سے بچوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ انڈے وہ ایسے چھوڑ دیتا ہے جن انڈوں پر بچوں کی غذا کا انحصار ہے، اور ان کو وہ ایسی جگہ چھوڑ دیتا ہے کہ جہاں انڈے گندے ہو جائیں، خراب ہو جائیں،
اور ان کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہو جائیں. اس میں اس بات کا بھی علم ہے کہ ان انڈوں کے اندر بچوں کی جو غذائی ضرورت ہے وہ کتنے عرصے میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عقل کی بات ہے. ان انڈوں کو وہ ضائع بھی نہیں کرتا. بچوں کو جب اس غذا کی ضرورت پیش آتی ہے وہ چونچ مار کر انڈوں کو توڑ دیتا ہے اور بچے اس سے اپنی غذائی ضرورت پوری کرتے ہیں. بجلی کی دریافت، اب انسان کہتا ہے جی 100 سال پہلے بجلی کی دریافت ہوئی، لیکن ابھی اس میں کتاب میں آپ نے پڑھا بیا پرندہ، آپ لوگوں نے شاید نہ دیکھا ہو، لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو اس بات کا علم ہے کہ بیا جو ہے وہ چڑیا سے چھوٹا پرندہ ہوتا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کس طرح بناتا ہے تو عجیب اس کی صورت ہے کہ وہ گھر معلق بناتا ہے. اس کو زمین کے اندر مکان کی بنیادیں رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اس کو پلر یہ بیم بنا کے چھت کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی. وہ تنکوں سے ایک ایسا گھر بناتا ہے جو لٹکا رہتا ہے اور اس میں اتنی مضبوطی ہوتی ہے اس گھر میں